بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پہلا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے اور آخری ربع۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے شروع کیا تھا کہ ابتدائی 16 رکوع جو ہیں ان میں زیادہ تر تخاطب جو ہے یا تنبیہ جو ہے یا توجہ جو ہے دلائی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہوئے ان کا ذکر کر کے کرائی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت مدینہ کی ریاست میں قرب و جوار میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دین کی دعوت دیتا ہے، اور مخاطب اس وقت بھی مسلمان ہی تھے، انہی سے کہا جاتا تھا اور ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بھی پہنچتا تھا۔ اور آج کے دور میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ قرآن پاک ان یہود و نصارہ کے لیے تو نہیں ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو تو میں اور آپ بیٹھ کے رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو دہرا رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کے ساتھ اور ان کی نعمتوں کا یہ ذکر اور ان کی سزا یا ان کے لیے وعیدوں کا یہ ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو یہ سارا ذکر کرتے ہیں اور اس کتاب میں جو یہ ذکر محفوظ رکھا وہ اسی لیے کہ ایسے ایسے احسانات جب ان پر کیے اور انہوں نے ناشکری کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اے مسلمانوں، اگر آج تم بھی ان سارے احسانات کے باوجود وہی رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون کون سا عمل یہود و نصارہ جیسا ہو چکا ہے، ہم اس کو بدلنے کی صحیح کریں۔ ترجمہ پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 112۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، اور حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ آگے پھر وہی بات ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ جو اللہ کے نام اور ذکر کے لیے مساجد یا مراکز بنائے جاتے ہیں ان کی ویرانی کے پیچھے جو پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو یہ وعید سنا رہا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں، آج بھی اسی نوعیت کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی اسی نوعیت کے سوال اٹھائے کیے جاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزہ بھیجا گیا وہ قرآن پاک تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ اس پر دلیل تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ اس طرح کے معجزات جیسے پہلے انبیاء کو دیے گئے تھے، محسوس قسم کے معجزے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم دیے گئے۔ ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے آج کی عملی دنیا میں، افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی، کہ یہودی اور عیسائیوں کو تم راضی کرنا چاہو تو تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کب راضی ہوں گے؟ جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، رکوع نمبر 15، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور وہ یہ تھی کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ آگے حضرت ابراہیم کی سرگزشت ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی اپنا عمل کام آئے گا۔ اسلامی ریاست میں بھی موروثیت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ والدین کے بعد اولاد اور ان کی پیشوائی ہے تو پھر اولاد کی بھی پیشوائی رہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی پیشوائی کا اہل ہوگا۔ آگے ترجمہ ہے اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، اور آج جو بھی مکہ جاتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ کیسا امن کا شہر ہے، اور وہاں کچھ بھی انڈسٹری نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، مگر ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں۔ جواب جو ہے وہ بھی بہت ہی پیارا اور دلچسپ ہے۔ جواب میں اس کے رب نے کہا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا رزق تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے بندے میرا کہنا نہیں مان رہے، تو تم ابراہیم مجھے یہ نہ کہو کہ میں ان کو کچھ نہ دوں، میں ان کو بھی دوں گا، لیکن جو آگے کا انجام ہے اس میں معاملہ میرا ان کے ساتھ فرق ہوگا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کسی نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس پر کوئی زوم ہونا بلکہ یہی توقع رہنی چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو اس سے قبول کر لے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا، نہ صرف اپنا فکر تھا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر تھی۔ آگے ہے اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے، رول ماڈل کی تصویر کھینچی جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔
اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس طریقے سے چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا، یعنی رول ماڈل اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر فرما بردار تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی۔ یعقوب نے کہا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، یعنی اولاد کی بھی فکر اور نصیحت اور کہنا بھی، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ آگے پھر وہی ذکر ہے کہ یہودیوں کو گمان یہ ہے کہ ہم ہی راہ راست پر ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی راہ راست پر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اس میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ جو لباس وہ پسند کرتا ہے، جو کھانا وہ پسند کرتا ہے، جو گفتگو کا انداز وہ پسند کرتا ہے، جو کمائی کا طریقہ وہ پسند کرتا ہے، زندگی کے ہر دائرے اور ہر سرکل میں وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو پیٹرن ہے، جو اسلوب ہے، وہی اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو۔ آگے بھی یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ آگے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، پہلا ربع دوسرا سپارہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا
وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس تلاوت کو سننے میں بھی میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ تسلی بھی ہونی چاہیے اور آسانی بھی ہے کہ آپ یہاں پہ اسی کلاس میں ایک پارہ مکمل کر لیتے ہیں یا سوا پارہ جتنا بھی ہم پڑھیں گے اس کی تلاوت ساتھ ہوتی جائے گی. دوسرے یہ کہ قاری صاحب کی قرات سن کر ہم اپنی بہت ساری غلطیاں نکال سکتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ اس طرح سے پڑھتے جائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ لمبا نہیں کرتے اور قاری صاحب لمبا کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ نہیں رکتے اور وہ رک رہے ہیں. تو اس سے ہماری تلاوت جو ہے اس کی اصلاح بھی ہوتی. سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور لوگ تم پر گواہ ہوں. امت وسط کی تشریح یہ ہے کہ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو.
مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے، ایسی صدر قوم بنایا ہے جو انسانیت میں عدل اور انصاف کے لیے کام کرے اور اس کا تعلق تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ یکساں حق اور راستی پر تعلق ہو۔ مطلوب یہ ہے، مطمع نظر یہ ہے، مقصد ہمارا یہ ہے، پہنچنا ہمیں یہاں پر ہے، آئیڈیل کردار ہمارا یہ ہے۔ آگے تفصیل جو ہے وہ تحویل قبلہ کی ہی ہے کہ پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کو تو ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ آگے بھی اسی کی تفصیل ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب یا شعبان 2 ہجری کو یہ حکم نازل ہوا کہ پہلے جو مسلمان 16-17 ماہ تک مدینہ جانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ان کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور کسی صحابی کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوا رہے تھے، 4 رکعت کی نیت تھی، 2 رکعت پڑھی جا چکی تھی جب یہ حکم نازل ہوا، اور اس طرح سے کھڑے تھے کہ پورا جیسے سمجھیں 180 کے اینگل پہ ٹرن کر کے واپس آنا پڑا۔ جو پچھلی صف کا شخص تھا وہ بالکل آگے چلا گیا، اور امام کو پورا چل کے دوبارہ آگے پچھلی صف کے آگے آ کے رخ بدل کے کھڑا ہونا پڑا۔ اور پھر منادی بھی کرا دی گئی، اور لوگوں نے بھی اسی طرح سے جو جب نماز کی نیت کی ہوئی تھی اسی کے دوران میں انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ اور یہ بات اہم ہے کہ قبلہ بدلنا، ایک رخ پہ پڑھنا دوسرے رخ پہ پڑھنا، اصلاً تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے کہ وہ جس وقت جو بھی کہتا ہے بندہ وہ کرتا ہے، یا اپنے ذوق کی کچھ چیزوں کو اپنا دین بنا لیتا ہے کہ بس اب اس کو چھوڑ کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو آگے آ جائیے، اگلی آیت نمبر 145 جو اگلا رکوع ہے اس سے پہلی آخری آیت جو ہے کہ یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک نہ کرو کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے تم اس پر عمل کرو۔ اور رکوع جو شروع ہوتا ہے 18واں رکوع، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگی اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور پھر آگے وہی دوبارہ بات ہے، تمہارا گزر جس مقام پر بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد احرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی تم کھڑے ہو، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جس بھی علاقے میں ہیں ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو ہم چاروں طرف آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مگر رخ ہم سب کا اللہ کے اس گھر کی طرف ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 150 کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی رسول جو بھیجا وہ آیات بھی سناتا ہے، زندگیوں کو سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اصول تمہیں بتاتا ہے، وہ علم تمہیں دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور بڑی اہم بات کہی کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور یہ یقین دہانی میری طرف سے نہیں ہے، یہ کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اپنے رب کی طرف سے یقین دہانی ہے، اور اس کو جتنا آپ سچا سمجھیں گے، جتنا آپ کا یقین ہوگا، اتنا ہی آپ کو زیادہ اس میں لطف آئے گا، آپ اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکیں گے۔ ایک عالم ہی کی بات ہے کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنا رہے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں سن رہا ہوں۔
اور پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا یہ تو رب براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو کیفیت بالکل مختلف تھی جو اس وقت تھی جب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک کتاب ہے میرے لیے جس کو میں پڑھتا ہوں۔ رمضان اپنی کیفیتوں کا جائزہ لینے اور اس میں جو کجی آ چکی ہے اس کو درست کرنے کی مشق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشق کو کرنے کی توفیق دے، اور یہ دلوں کی سختی جو ہے کہ کانوں سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں مگر دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالی ہماری اس کیفیت کو اس قرآن پڑھنے کے بدلے اور اس رمضان کی برکتوں سے بدل دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اور دوسرا یہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی بات جو ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ شہید اور شہادت کا رتبہ اور درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ایک ماں کے ساتھ جو میں نے جیسے ان کو کہتے سنا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک پروگرام کی ہی بات ہے، جب میں انٹر ہوئی کو 20-25 سال پہلے، تو وہاں ایک خاتون اپنے تاثرات بیان کر رہی تھیں، اور ان کا پہلا جملہ جو میرے کان میں پڑا وہ یہ تھا کہ مجاہد مائیں بناتی ہیں باپ نہیں۔ اور پھر وہ تفصیل سنا رہی تھیں اپنے اس بیٹے کی زندگی کے بارے میں جو شہید ہو چکا تھا، اور کہہ وہ یہ رہی تھی کہ بیٹے مجھے رب نے دیے تھے، میرا اپنا زور نہیں تھا کہ میں اولاد لے لیتی، اولاد لیتی تو اس میں بیٹے بھی لے لیتی، ہو سکتا تھا کہ صرف بیٹیاں ہی ہوتی، مگر ہوتا یہ ہے کہ رب کی نعمتیں جب مل جاتی ہیں اور ان کے لیے ہم جو خود پلان کرتے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہوگا، ایک انجینئر ہوگا، ایک مینجمنٹ سائنسز میں جائے گا، ایک یہ کرے گا، ایک وہ کرے گا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ رب نے جو بیٹے دیے ہیں ان میں سے ایک بیٹا رب کے دین کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے بھی میں وقف کروں گی، اس کو اس راہ پر بھی لگاؤں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ زندگی آزمائش ہے، وَلِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے یہ زندگی رکھی اس لیے کہ ہماری آزمائش کرے، اور آزمائش جو ہے وہ ان تمام طریقوں سے ہوگی اور ہر لمحے ہو رہی ہے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو یہ کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یہ بھی بڑا جانچنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ بہت ساری آزمائشیں صحت کی، مال کی، حادثات کی، آمدنیوں میں کمی کی آتی رہتی ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان الصفا والمروہ مروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے۔ یہ سوال تھا جس کا جواب دیا، آگے بھی اسی کی تفصیل ہے۔ آگے آ جائیے، رکوع 20 جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 5-7 آیتیں گزار کے، ان فی خلق السماوات والارض، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کو اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں آگے گنوا رہے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اپنے اسی انتظام کی بدولت
زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آپ استعمال کرتی ہیں، آپ کے ارد گرد جو پھل پھول ہوائیں، اس سب میں نشانیاں ہیں۔ رب کو ان نشانیوں کے ذریعے پہچاننا ہے۔ اب اگر ہم ان کے ذریعے سے نہیں پہچانیں گے، کچھ اور طریقے ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم رب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آگے اگلی آیات میں اس کے ساتھ ہی جو ہیں شرک کی نفی ہے کہ اگر تم دوسرے لوگوں کو پیشوا بنا لو گے تو تم شرک کرو گے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت نالاں ہوتا ہے۔ 21واں رکوع شروع ہوتا ہے، آپ وہاں پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، ہم سب لوگوں کے لیے پھر ایک کسوٹی ہے کہ ہم دیکھیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو پھر کیا یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ دلیل وہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے تھے لہٰذا ہم بھی یہی کرتے رہیں گے۔ آج ہم نے کتنی باپ دادا کی رسموں اور رشتہ داریوں اور رواجوں کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے ان کو سوچنے کے بھی روادار نہیں ہیں کہ یہ رب کی ناراضگی کا باعث ہیں، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے ایک اور بڑا اہم مضمون ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ آگے جو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اگر تم پر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ 4 باتیں بتا دی، ایک مردار نہیں کھانا، دوسرا خون جو ہے وہ نہیں کھانا، سور کے گوشت سے پرہیز کرنی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں بھی بڑے شکوک و شبہات اور سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دیتا ہے۔ اور آگے ہے ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے اس کے بغیر کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اضطرار کی حالت میں اگر مجبوری ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم یہ مردار کھا لو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ تمہارے جان کے لالے ہوں اور تم قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتے ہو، اور جتنے 2 یا 4 نوالوں کی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، یہ نہیں کہ حرام کھانے کی اجازت مل گئی ہے تو ہم علل تللے شروع کر دیں اور خوب پیٹ بھر بھر کے کھانے لگیں۔ یہ ربع مکمل ہوتا ہے، کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ پچھلی مضمون کے حوالے سے ہی ہے، اگلے ربع کی تلاوت سنتے ہیں۔